ربیع الاول کا مہینہ وہ عظیم برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے باعث تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ تو آج یہاں پر ہم جمع ہیں اس عظیم رات کی ذکر کے لیے، وہ رات کہ جس میں رحمتوں کا نزول ہوا، وہ رات جس میں عقائد و جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورج کا طلوع ہوا، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ اللہ رب العزت نے چند نشانیاں ظاہر کی دنیا کے اندر، اور یہ نشانیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، صداقت و عدالت کے اوپر قیامت کی اثر تک یہ نشانیاں گواہ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت بسعادت ہوئی، صفیہ بنت عبد المطلب، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی مبارکہ ہیں، وہ فرماتی ہے کہ جب ولادت بسعادت ہوئی، جو دائی آئے انہوں نے ارادہ کیا، عام بچوں کا قانون ہوتا ہے ولادت کے بعد انہیں غسل دیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ جب دیکھا گیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبودار معطر پاکیزہ تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ فرماتی ہے کہ وہ بچوں کا ناپ کاٹا جاتا ہے ولادت کے بعد۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناپ باریدہ تھے، پہلے سے ناپ کٹا ہوا تھا۔ اور تیسری جو چیز ہے، جو کرامت ہے، وہ یہ ہے کہ عام بچوں کا 7ویں دن ختنہ کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ختنہ شدہ تھے پہلے سے۔ محدثین ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا فعل کام اس کائنات میں کون سا کام کیا ہے؟ صفیہ بنت عبد المطلب وہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ولادت کے بعد فوراً سجدے میں جلوہ افروز ہو گئے۔ صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہے کہ میں نے کان لگائی کہ کیا ارشاد فرما رہی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں معصوم ہونٹوں سے فرماتے ہیں رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، الہی میری امت کی بخشش فرما۔ تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کوئی عام واقعہ نہیں۔ سامعین وقار، جس رات عقائد و جہان رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، یہودی عالم نے عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جس بچے کے بارے میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا تورات و زبور و انجیل کے حوالے سے، فرمایا کہ اے عبد المطلب صاحب، وہ بچہ نبی آخر زمان خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ولادت بسعادت
ہو چکی ہے آج رات۔ تورات، زبور، انجیل کی پیشن گوئی کے مطابق عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ بچہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ یہودی عالم نے کہا کہ ان کی 3 خاصیتیں ہیں اس بچے کی۔ نمبر 1، ان کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے نام ہی اس بچے کا رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے پہلی بھی ذکر کیا تھا کہ محمد کا معنی کیا ہے۔ محمد کا معنی الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد وہ ذات ہے کہ جس کی ہر آن اور ہر گھڑی میں ان کی صفت بیان کی جائے، یعنی ان کا جو حمد ہے، تعریف ہے، دنیا کے اندر جاری ساری ہو۔ محمد کا معنی اور مطلب یہ ہے۔ اور فرمایا کہ ان کا خاندان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے عظیم خاندان ہوگا، بے مثل بے مثال۔ یہود کے عالم نے کہا کہ عبد المطلب صاحب آپ کا خاندان قریش میں بے مثل بے مثال ہے۔ آتش کدہ فارس جو ہے نا وہ بجھ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ایران فارس کے اندر 1000 سال سے آگ جو ہے جل رہی تھی، اور اہل ایران نے خدا کے طور پر ان کو مانا تھا۔ 1000 سال سے اہل فارس شرک میں مبتلا تھی۔ جس رات ولادت باسعادت خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، 1000 سال جو پرانا آگ تھا، جو جل رہا تھا، اور اہل ایران ان کی عبادت کیا کرتے تھے، آتش پرست تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی کمال کی وجہ سے وہ آگ بجھ گئی۔ خود بخود اللہ کی قدرت سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے سے وہ آگ بجھ گئی۔ اس کا مطلب اشارہ تھا کہ جو باطل عقائد ہے، بت پرستی کا دور جو ہے ختم ہو چکا ہے، توحید کی روشنی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے ساتھ ہی باطل عقائد بت پرستی کا دور ختم اور توحید کی روشنی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ شاہنشاہ ایران کہ بادشاہ کے جو محل ہے، ان کے 14 برج تھے، ٹاور۔ ولادت بسعادت کی رات شاہنشاہ ایران کہ عظیم الشان محل کے 14 کنگروں جو برج ہیں، ٹاور ہیں، وہ زمین بوس ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت، وہ زمین بوس ہو گئی۔ یہ معنی یہ تھا کہ دنیا کے جو تاج ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چراغ ہے، نبوت کا جو چراغ ہے وہ جل جائے گا۔ سامعین وقار، سیرت نگار اور محدثین نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی اطراف و اکناف میں بت نصب تھے، اور خود خانہ کعبہ کے اندر
360 بت نصبتے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی بت، ان کی پجاری تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ جس رات ولادت بسعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، یہ تمام کی تمام بت الٹے گر گئے تھے۔ اور دوسری روایت میں کہ لات، منات، عزا خانہ کعبہ سے باہر آ گئے تھے اللہ کی قدرت سے، اور اعلان کر رہے تھے کہ مشرکین مکہ بت پرستی کا دور ختم ہو چکا ہے، نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو چکے ہیں۔ سامعین وقار، ایران کے اندر بحیرہ ساوا ایک بہت بڑی جھیل تھی، وہ صدیوں سے عرصہ دراز سے بری رہتی تھی۔ جس رات نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، وہ جھیل خود بخود خشک ہو گئی۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ باطل عقائد، گمراہ کن عقائد کا دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور آ چکا ہے۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جس رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، تمام دنیا کے یہودی اور عیسائی عالم ہیں، انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشبو سنی، انہوں نے خوشبو محسوس کیا کہ اللہ کی جو کتاب ہے تورات، النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے تورات، زبور، انجیل کے اندر نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ سے تمام اوصاف ذکر کیے تھے۔ تورات، زبور، انجیل کے جو علماء ہیں یہود و نصارہ، حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی رات انہیں خوشبو محسوس ہو گئی، اور انہوں نے اپنے لوگوں سے کہہ دیا کہ اب آپ لوگوں کی یہودیت اور عیسائیت کا دور ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشبو محسوس کیا ہے، وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل مشرکین مکہ اور عرب کے جو لوگ ہیں، جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو آر سمجھتی تھی، یا تو ام یدسہ فی التراب، دس کہتے ہیں، دس یعنی کسی چیز کو زمین کے اندر دھنسانا، لڑکیوں کو، بچیوں کو عرب اور مشرکین مکہ زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ جس سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے عرب میں تمام جیرانوں کو نارینہ اولاد عطا کیا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے تمام عرب جو قبائل ہیں ان کو نارینہ اولاد سے مزین فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اوپر خوشی منائی، خوشی کا اظہار فرمایا،
اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، وہ فرماتی ہے کہ میرے بطن سے ایک روشنی نکل گئی، اس روشنی سے شام کی محلات روشن ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ و رسالت سے تمام دنیا روشن اور منور ہو جائے گی۔ سامعین وقار، میلاد شریف کی بہت فیوز و برکات ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے بہت بڑے عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد کا نام ہے شاہ عبد الرحیم، سعادات گرانے سے ہیں۔ القول الجمیل میں شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں ہر سال اپنی استطاعت کے مطابق 12 ربیع الاول کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں 12 ربیع الاول کو خوشی کا اظہار فرماتا اور اپنی استطاعت کے مطابق لنگر کا اہتمام فرماتا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ سالوں میں ایک سال فاقے اور غربت کا سال آ گیا، کیونکہ یہ زندگی ہے، زندگی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی کے دن بدلتے رہتے ہیں، ایک سال ہوتا ہے لوگ مالدار ہوتے ہیں، کوئی ایک سال آ جاتا ہے حالات ٹیٹ ہوتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ فاقے اور غربت کا سال آیا، فرمایا کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، میں نے بنی ہوئی چنے خرید لیے اور اپنی محلے کے بچوں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں تقسیم کرائے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ رات کو جب میری آنکھ لگ گئی، میں نبی آخر زمان خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں مشرف ہو گیا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ جو چنے دن کے وقت میں نے اپنے محلے کے بچوں میں تقسیم کرائے تھے، وہی چنے میں دیکھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک ہاتھ میں اٹھاتا ہے، کبھی دوسرے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر اخلاص ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے اوپر تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی مشرف کریں گے، چونکہ میلاد شریف کی برکت سے ہی شاہ عبد الرحیم کو اللہ نے نتیجہ دکھایا کہ یہ عمل مقبول عمل ہے۔